معاہدے ہوئے ہیں. وہیں سر یقیناً ان خلیج ممالک کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ابراہم ایکارڈ کی بات تھی اس کو جو ہے وہ ناکامی ملی ہے سعودی عرب کی طرف سے. اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا سر. اور ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح بھارت اس وقت جو ہے سر پوری ہار چکا ہے، سفارتی تو جنگ بھی ہار چکا ہے، روایتی جنگ بھی یا عسکری جنگ بھی ہار چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نمائندے دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرے. تو کیا پاکستان کو ایک بہترین اسٹیٹمنٹ کی اندر 5 آدمی جس میں فوجی ریٹائرڈ بھی ہوں اور لیگل ایکسپرٹس بھی ہوں، سفارتی ایکسپرٹس بھی ہوں، ان کا ایک گروپ امریکہ، جرمنی، یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں بھیج کر اپنے موقف کو اسٹیبلش کرنا چاہیے سر؟ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. اگر اجازت دیں تو پہلے ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ کو ذرا سا ٹچ کر لیں. ضرور. پچھلے 30 سال سے امریکن فارن پالیسی پہ قبضہ تھا نیو کونس کا. آپ کو ہم سب کو پتا ہے نیو کونس کی فلسفی کیا ہے. تو پچھلے 30 سال سے امریکہ نے کچھ نہیں کیا سوائے جنگ کرنے کے، اور وہ نیو کونس کی شے پہ کیا. پچھلے نتنیاہو کے کہنے پہ ہی کوئی 7 ملک مڈل ایسٹ کے تہس نہس کر دیا. لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، ایون ایران کے ساتھ بھی، اور جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہوا. اب اس کو کور کرنے کے لیے پچھلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹرم تھی اس میں یہ ابراہم اکارڈز کا ایک میں تو کہوں گا ڈھونگ رچایا گیا. اس میں سارا کچھ تھا، کوئی اچھا تھا کوئی برا تھا، لیکن سب سے بری چیز یہ تھی کہ فلسطین کو ایشو کو جو 70 سال سے یا 100 سال سے لٹکا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوئے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا کہ عرب اسپیشلی مسلم کنٹریز تو اسرائیل کو مان لیں، ریکگنائز کر لیں، لیکن پور فلسطین جو ہے وہ 100 سال سے اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پر ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اب مشکوک ہونے لگی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوا. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہا یہ جا رہا ہے، جو محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ریئلسٹ پالیٹکس فالو کریں گے. دو اسکول آف تھاٹ ہیں میجر گلوبل لیول کے اوپر، نیو لبرلس اور ریئلسٹس. جو ریئلسٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے اور اپریشیٹ اسی کو ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی دیکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو سائیڈ لائن کر دیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کسی بھی اسپیچ میں کوئی زیادہ ذکر نہیں ہونے دیا اسرائیل کا، اور وہاں میرے خیال میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. لیکن ہم انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں جیوش لابی کو امریکہ کے اندر. لیکن یہ جو ابھی انویسٹمنٹس کی باتیں ہوئی ہیں اس میں میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بٹوین دا 3 قطر، UAE اور سعودی عربیہ کوئی $2 ٹریلین کے ایگریمنٹس یا اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ٹائم لگے گا اس کو، لیکن مین چیز کیا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کو یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ ایک ایجنٹ آف پیس ہے، وہ ایجنٹ آف اسٹرینتھ ہے. تو مسلم کنٹریز کے لیے، اسلامک کنٹریز کے لیے میرے خیال میں ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ میں ضرور شیئر کروں گا آپ سے. ایون امریکن اسکالرس کے درمیان یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ٹھیک ہے مسلمان 50 یا 51 ملک ہیں، لیکن ہم کس سے بات کریں، کوئی کسی کو مانتا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی. اب میرے خیال میں اس وزٹ کے بعد اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ ایک سینٹر آف گریوٹی ابھر آیا ہے. اور ساتھ پاکستان آپ کے سامنے ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے.